بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں الشکر، یہ شکر یشکر شکرن سے ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کسی کے احسان پر، کسی کی بھلائی پر اس کی تعریف کرنا، اس کا شکریہ ادا کرنا۔ عربی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے شکر اللہ سعیک، اللہ تعالیٰ تمہاری کوششوں کا بدلہ تمہیں عطا کرے۔ شکریہ کے الفاظ اور کسی کے احسان اور بھلائی کی تعریف کرنا اور اسے یہ دعا دینا کہ رب تعالیٰ تیری ان کاوشوں کو ثمر آور بنائے۔ لفظ الشکور تھوڑے عمل پر زیادہ دینے والا یہ ذات باری تعالیٰ ہے، اس لیے اللہ ذوالجلال نے اس لفظ کو قرآن مجید میں بھی استعمال فرمایا۔ شکرا عربی زبان میں ایسی آنکھ کو کہتے ہیں جو رب تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے آنسوؤں سے لبالب بھر جاتی ہے۔ تو شکر کا معنی یہ ہوا کہ اللہ ذوالجلال نے جو عطائیں کی ہیں، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، اس پہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، ان عطاؤں کی تعریف کرنا، اور اس انداز سے اللہ ذوالجلال کے اس احسان کے احسان مند ہونا کہ خوشی سے ان آنکھوں سے آنسو جاری کرنا، جس آنکھ سے اللہ کی یاد میں ایک آنسو بھی جاری ہو جائے تو جہنم کی آگ اس سے بجھ جاتی ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، شکر کہتے ہیں بندے کی زبان پر اللہ رب العزت کی نعمتوں کے اثرات کا اظہار ہو۔ کیسے اظہار ہو؟ وہ اللہ کی تعریف کرے اور اس کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر اس کا اظہار صرف زبان پر نہیں، دل پر بھی اظہار ہو۔ کیسے اظہار ہو؟ کہ وہ محسن حقیقی کے لیے اپنے دل میں محبت جاگزیں کرے کہ اصل احسان کرنے والا تو میرا مالک ہے، اور اس کے اثرات صرف دل پر نہیں، جسم پر بھی ظاہر ہوں۔ کیسے ظاہر ہوں؟ تمام اعضائے جسم، تمام اعضائے بدن اللہ ذوالجلال کے سامنے جھکنے کے لیے خوشی محسوس کریں، اللہ ذوالجلال کی عبادت کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے، رب کے احکامات کی روشنی میں جھکنے اور سجدہ کرنے کے لیے ان کے اندر ایک تھرسٹ پیدا ہو جائے، ان کے اندر سکون اس وقت آئے جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں یا اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ شکر کے اصول و قواعد کیا ہے؟ علامہ فیروز آبادی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ بات ثابت ہوگی ہے کہ شکر آدھا ایمان ہے، شکر آدھا ایمان ہے، تو یہ آدھا ایمان 5 اصولوں پر مبنی ہے۔ پہلا اصول خضوع الشاکر للمشکور، اس شخص کا شکر صحیح شکر ہوگا جو محسن کے لیے شکر گزاری اور عاجزی اور انکساری پیش کرتا ہے۔ یعنی ایک شخص کو سینکڑوں نعمتیں ملی ہیں تو اس کی زبان پہ اللہ کے بارے میں کوئی الفاظ ہی نہ آئے، یہ شکر نہیں ہے۔ وہ محسن حقیقی ہے، اس نے جو بھی دیا مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شاید میں اس کے مستحق نہیں تھا، یہ اس کا فضل ہی ہوا ہے۔ میرے اعمال اور میرے افعال تو اتنے زیادہ اچھے نہیں جتنی رب تعالیٰ کی عطائیں اور رحمتیں مجھ پہ اچھی نازل ہو گئی۔ تو پہلا اصول خضوع الشاکر للمشکور، جب تک عجز و انکساری انسان کے اندر نہیں آتی وہ حقیقی شکر گزار نہیں بن سکتا۔ دوسرا اصول وحبہ لہ، عجز و انکساری کے بعد انتہا درجے کی محبت دل میں ہو، ہر وقت دل کے اندر کیا ہو؟ الحمدللہ، میرے رب نے مجھ پہ انعام کیا، میں اس قابل نہیں تھا،
میرے علاوہ اربوں دنیا اور موجود ہے، لیکن یہ انعام مجھے ہی کیوں ملا؟ الحمدللہ، یہ اس کی تعریف ہے، اس نے مجھے چن لیا، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی عطا ہے، یہ اسی کا فضل ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ تیسری بات اور تیسرا اصول، وَاعْتِرَافُهُ بِنِعْمَتِهِ، یہ صرف دل میں بات نہ رکھے، ببانگے دہل بیان کرے، الحمدللہ بھائی یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ اس کی رحمت خاصہ ہے، اعتراف کرے، زبان سے اظہار کرے۔ چوتھا اصول، وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِ بِهَا، صرف اعتراف نہ کرے کہ مجھے نعمت ملی ہے، ڈھیر ساری تعریفات اللہ تعالیٰ کی اور ثنائیں اور حمد بیان کرے۔ آپ سے کوئی پوچھتے بھائی کیسے ہیں، آپ کی زبان پہ لفظ جاری ہو جانے چاہیے، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اس رب کی تعریف ہے جس نے ساری نعمتیں عطا کی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ پانچواں اصول، وَأَلَّا يَسْتَعْمِلَهَا فِيمَا يَكْرَهُ، محسن کی نعمتوں کو اس کی پسندیدہ چیزوں میں استعمال کرے، ناپسندیدہ چیزوں میں استعمال نہ کرے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو فضول خرچی نہ کرے، ناجائز چیزوں پہ خرچ نہ کرے۔ اللہ نے طاقت دی ہے تو کسی پہ ظلم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے منصب عہدہ دیا ہے، اس کا ناجائز استعمال نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے اندر رکھ رکھاؤ اور حسن دیا ہے، خاندان دیا ہے، تو اس کے مثبت پہلوؤں پہ اس بات کو پیش کرے، اس سے اچھائی کے راستے آسان کرے، اس سے اچھائی اور نیکی کو پھیلانے میں مدد لے۔ اس لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے جب کسی نے پوچھا کہ من اکثر الناس صراخا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ چیختا چلاتا کون نظر آئے گا؟ تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، من اعطی نعم اللہ سبحانہ وتعالی فاستخدمها فی معصیت اللہ، جس کو اللہ نے کوئی بھی نعمت دی اور اس نے اس نعمت کو اللہ کی نافرمانی پہ لگا دیا، یہ قیامت کے دن سب سے زیادہ چیختا چلاتا نظر آئے گا۔